ایک آفر ہے کہ تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایک آفر ہے کہ معاف بھی ہوں گے اور ان کو ہم اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بیسٹ دیں اس منتھ آف رمضان میں اور اپنے بیسٹ پوٹینشیل کو باہر لائیں، تو اس کے کانفیڈنس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، سائیکولوجیکل ایک ٹیکنیک بتاتا ہوں. دیکھیں، آپ سب یاد کریں اپنا بیسٹ رمضان، کوئی تو ہوگا ریلیٹیولی بیسٹ رمضان. تمام جتنے ابھی تک آپ نے رمضان گزارے ہیں اپنی زندگی میں، اس میں بیسٹ رمضان کون سا ہے؟ جیسے مجھ سے پوچھا جائے تو مجھے مے بی 2022 کا رمضان ذہن میں آئے گا، مے بی مجھے 2017 کا رمضان ذہن میں آئے گا، بیکاز آف ویریس ریزن. ہر انسان کی ریزنز ہوتی ہیں کہ مے بی اس میں نے کوئی بیڈ ہیبٹ پہ کنٹرول کیا پورے رمضان میں، مے بی اس میں نے اپنی بات نہیں کر رہا لیکن کسی کی بات کرو، مے بی اس رمضان میں آپ نے، اگر آپ اسموکر ہیں، آپ نے اسموکنگ چھوڑی پورا 1 مہینہ. مے بی اس رمضان میں آپ نے قرآن سب سے زیادہ پڑھا، مے بی اس رمضان میں آپ نے پورا مہینہ نیٹ فلکس نہیں دیکھا، اس رمضان میں پورا مہینہ آپ نے کوئی مووی نہیں دیکھی فحش قسم کی، یا اس رمضان میں آپ نے اپنی نظروں کو کنٹرول کیا، یا اور اس رمضان میں along with controlling your gaze آپ نے قرآن بھی بہت پڑھا، آپ نے تراویح بھی ریگولر پڑھی، اور آپ نے بڑا روحانی فیل کیا اس رمضان میں، اور آپ کی 10 راتیں لاسٹ وہ بھی بہت اچھی گئیں. تو اپنا بیسٹ رمضان یاد کریں، ناٹ جسٹ ان ٹرمز آف عبادہ بٹ ان ٹرمز آف لیونگ سم بیڈ ہیبٹ، ان ٹرمز آف کہ آپ نے اپنے بیہیویئر کو بڑا امپروو کیا ہو، کوئی اپنی عادت چھوڑی ہو، کوئی ایڈکشن چھوڑی ہو، کیونکہ رمضان بیہیویئرل مینجمنٹ کا بھی نام ہے. تو اس رمضان کو ذہن میں لاتے ہوئے یہ کانفیڈنس پکڑیں کہ وہ بیسٹ رمضان جو تھا اس نے آپ کا ایک ہڈن پوٹینشیل ایکسپوز کیا ہے، اور وہ ہڈن پوٹینشیل یہ ہے کہ آپ اپنی کسی بری عادت کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے گناہوں کو انشاءاللہ اللہ کی مدد سے چھوڑ سکتے ہیں، اور آپ بیہیویئرل مینجمنٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے 1 مہینہ کیا، جیسے مثال کے طور پہ ایک انسان نے 1 مہینہ سگریٹ چھوڑا ہے، تو یہ کیا شو کرتا ہے کہ وہ سگریٹ چھوڑ سکتا ہے. اگر وہ 1 مہینہ کنٹرول کر سکتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد سے وہ ساری عمر بھی کنٹرول کر سکتا ہے. یہ پراپر سائیکالوجی ہے اس کے پیچھے. اسی طرح ایک انسان، اس نے اگر 1 مہینہ جو ہے وہ گند بلا نہیں دیکھا، ٹائم ویسٹ نہیں کیا، تو کیا وہ ساری عمر ایسے نہیں گزار سکتا؟ اور کیا وہ ساری عمر دین کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے، اس کے اندر پوٹینشیل. اسی طرح ایک انسان، اس نے اپنا کوئی گناہ چھوڑ دیا اور وہ گناہ نہیں کیا سارے رمضان، اس کا مطلب وہ کنٹرول کر سکتا ہے، وہ ایڈکشن نہیں ہے. شیطان آپ کو فیل کراتا ہے تو ایڈکٹ ہے، ایڈکشن ہے. لیکن ایک انسان اگر رمضان میں چھوڑ سکتا ہے، چلے ہو سکتا ہے کہ آپ پچھلے 2-3 سال کے رمضان میں آپ سے نہ چھوٹا ہو کوئی اپنا گناہ، اللہ نہ کرے، لیکن کوئی تو ایسا رمضان ہوگا پاسٹ میں جس میں آپ نے وہ گناہ نہیں کیا ہوا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے اندر پوٹینشیل موجود ہے وہ چیز چھوڑنے کا. تو اس سے بھی آپ کو بہت انشاءاللہ کانفیڈنس آئے گا کہ یس آئی کین ڈو اٹ. اور اس کانفیڈنس کے ساتھ اس رمضان میں بھی انٹر ہوں کہ نہیں، اس رمضان میں بھی میں نے اپنے بیہیویئر کو بھی اچھا کرنا ہے، میں نے پیشنٹ بھی رہنا ہے، میں نے اپنے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ کہتی ہیں کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی بہت زیادہ سخی تھے، تو رمضان میں تو اسپیشل سخاوت ہو جاتی تھی ان کی. اللہ اکبر. تو آپ اپنی سخاوت کو باہر لائیں، اور سخاوت جو ہے وہ صرف پیسے میں نہیں ہے، سخاوت جو ہے وہ بیہیویئر میں بھی ہے. آپ کو باقاعدہ میں بتاؤں اپنے گھروں میں یہ کمپٹیشن رکھنا چاہیے بطور ایک قوام. میں مردوں سے بات کر رہا ہوں یا مدرس، کہ آپ اپنے بچوں میں کمپٹیشن رکھیں کہ اوکے اس رمضان میں جس کا اسکرین ٹائم سب سے کم ہوگا اس کو ہم انعام دیں گے اینڈ میں، ٹھیک ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. اسی طرح اس رمضان میں جو سب سے زیادہ صبر دکھائے گا اس کو ہم انعام دیں گے، یا اس رمضان میں سب سے زیادہ زبان پہ قابو رکھے گا اس کو ہم انعام دیں گے، یا اس رمضان میں سب سے زیادہ ہیلدی کھائے گا اس کو ہم انعام دیں گے. اس سے ایکسائٹمنٹ بلڈ ہوتی ہے گھروں میں. یہ پلان اور یہ چیزیں ہمیں بنانی پڑیں گی، کیونکہ چینج آلویز اسٹارٹس ود اے پلان. اور اس پلان کے 2 جو میں نے آپ کو چیزیں دی سائیکلوجیکلی اسپیکنگ، نمبر 1 یہ کہ بہت امید کے ساتھ انٹر ہوں. یہ جو 2 آیاز اور ایک حدیث میں نے سنائی کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، تاکہ آپ ہوپ کے ساتھ انٹر ہو رہے ہیں. دوسرا کہ آپ اپنا بیسٹ رمضان یاد کریں، اور اس رمضان نے ضرور آپ کا کوئی ہڈن پوٹینشیل آپ کے سامنے ایکسپوز کیا ہے. اس ہڈن پوٹینشیل کو دیکھتے ہوئے کانفیڈنس پکڑیں کہ آئی کین ڈو اٹ. اور انشاءاللہ اگر آپ ذمہ دار ہیں اپنے گھر کے، اور آپ باپ ہیں یا ماں ہیں، تو پھر تو آپ پہ اور
ذمہ داری ہے اس پوٹینشیل کو یاد کرنے کی، تاکہ وہ آپ اپنے بچوں میں بھی ٹرانسفر کریں اور پورے گھر میں وہ انرجی، وہ ماحول اور وہ چینج کی ایک تڑپ اور باقاعدہ ایک ایکسائٹمنٹ چینج کے حوالے سے وہ لے کر آئیں انشاءاللہ۔ ایک آفر ہے کہ تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایک آفر ہے کہ معاف بھی ہوں گے اور ان کو ہم نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ یعنی امیجن ایسی آفر کون دیتا ہے سبحان اللہ سوائے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ از سو مرسیفل۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے گناہوں کو ریپلیس کر دیں گے، تبدیل کر دیں گے نیک اعمال سے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی بار بار معاف کرنے والا ہے، غفور بار بار معاف کرنے والا، چھپانے والا، شر کو ریموو کرنے والا، اور بہت زیادہ رحیم ہے، اسپیشلی بلیورز کے لیے اوبیسلی ہی از ویری ویری مرسیفل۔ اور یہ حدیث بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، حدیث قدسی ہے، جامع ترمذی میں ہے اور اس کا درجہ حسن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں، او سن آف ایڈم، اے ابن آدم، so long as you call upon me and place your hope upon me, I will forgive you for what you have done and I will not mind۔ جب تک تم مجھے پکارتے رہو گے اور اپنی امید میرے میں رکھو گے، میں تمہیں معاف کرتا جاؤں گا جو بھی تم نے کیا ہے، and I will not mind۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو بھی چھو لیں، یعنی یہ جو سپیس ہے ارتھ اور آسمان کے درمیان، اتنے گناہ ہوں کہ یہ سپیس بھر جائے تیرے گناہوں سے، اور تو مجھ سے توبہ کرے، تو میرے حضور حاضر ہو اور تو مجھ سے توبہ کرے، I would forgive you، میں تجھے معاف کروں گا۔ اگر تو میرے پاس آئے اور تیرے گناہ زمین جتنے ہیں، یعنی اتنی تعداد ہے ان کی، and then you are to meet me not associating anything with me، اور اگر تو مجھ سے ملاقات کرے کہ تو نے شرک نہ کیا ہو، تو توحید پر ہی ہو، I would bring you forgiveness nearly as great as it is۔ سبحان اللہ، تو میری مغفرت اتنی ہی بڑی ہوگی جتنے تیرے گناہ ہیں، یعنی Allah's forgiveness is greater than our sin۔ سبحان اللہ، سورہ فرقان کی آیت نمبر 70۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا except for those who repent, believe and do righteous deeds، کہ سوائے ان کے جو تابہ یعنی پلٹتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اور وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور ایمان لاتے ہیں۔ کس چیز پر ایمان لاتے ہیں؟ دیکھیں، جب ایک بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، ایکنالج کرتا ہے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، تو یہی ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تیرے نیک اعمال تجھے خوش کریں اور تیرے گناہ تجھے دکھ دیں تو یہ ایمان ہے۔ تو یس، ایمان لائے۔ ایمان لانے سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف پلٹے، اور ایمان لانے سے بھی مراد ہے کہ ان کا یہ بیلیف ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے معاملات کی اصلاح بھی کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے، نیک اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ۔ سبحان اللہ، کتنی ہوپ فل بات ہے، کتنی پر امید بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال کو ریپلیس کر دیں گے اچھے اعمال سے۔